جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں اپنے نئے سیشن کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔ ساجد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک اور شخصیت نے جوائن کی ہے۔ یہ ہمارے خالد بھائی ہیں، خالد جمیل مرزا۔ یہ سماجی کارکن ہیں، معاشرے کے اوپر بھی ان کی بہت نظر ہے۔ تو آج یہ آئے ہیں تاکہ کیونکہ ہمارا پروگرام سوشل کے ساتھ، ہمارا پروگرام سوشل بھی ہے اور ساتھ مذہبی بھی ہے۔ سوشل اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں اور مثلاً خالد مرزا جمیل صاحب کے ہم معاشرے کے ساتھ بہت زیادہ کنٹیکٹ ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہم معاشرے میں میں اور خالد بھائی جو برائیاں دیکھیں گے تو اس حوالے سے جو ہے ہم ساجد بھائی سے جو ہے وہ رہنمائی لیں گے۔ تو اس لیے جو ہے میں نے آج جو ہے وہ دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو کے اندر خالد جمیل مرزا بھائی کو بھی۔ تو انشاءاللہ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا سیشن جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاشرے کے متعلق چل رہا ہے۔ معاشرے میں جو برائیاں ہیں، ہم نے پچھلے اپنے پروگراموں میں ہم نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ مثلاً ٹریفک کے معاملات کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ مذہبی طور پہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں اجازت دیتا کہ ہم کسی بھی قانون کو توڑیں۔ ایسے ہی ہے نا ساجد بھائی، کسی بھی قانون کو توڑیں کیونکہ جب ایک رول بن جاتے ہیں، دیکھیں قرآن پاک میں جو کوئی رول بن گیا یہ ایسے ہی ہے مذہب، جس طرح ہمارے اسلام کے اندر ایک رول بنا، قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اگر ہم اسے توڑیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح جب ایک مملکت، اسلامی مملکت جو ہے وہ کوئی قانون دیتی ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ ایک صحیح انداز میں چلایا جائے، تو اگر وہ کوئی شخص جو ہے وہ اس قانون کو توڑتا ہے تو اس میں وہ گناہ گار، ایک لحاظ سے اسلامی طور پہ بھی گناہ گار ہے کیونکہ اس نے اپنی ریاست کا، مملکت کا جو ہے وہ حکم نہیں مانا۔ اور ظاہری بات ہے جب اسلامی فلاحی مملکت ہو اور وہ حکم نہ مانے تو پھر مذہبی طور پہ جو ہے وہ اور گناہ گار ہوتا ہے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ہمارے دیکھا ہے اکثر، بلکہ آج ہماری ڈسکس ہو رہی تھی کہ ہمارے گلیاں جو ہیں کراچی کے اندر خاص کر یہ رواج ہے کہ ایک گندی گلی ہوتی ہے اور ایک صاف گلی ہوتی ہے۔ اصل میں وہ گندی گلی کا جو ہم نے ٹرمینالوجی استعمال کی ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیوریج کے پائپ جاتے ہیں، اس لیے جتنا بھی جو ہے وہ دو، اور یہ گلی جو ہے وہ دو گلیوں کے درمیان میں بنائی جاتی ہے، تو جو مکانوں کی بیک سائڈ ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے اس کے اندر تمام سیوریج کی جتنی لائنیں ہیں، پھر اس گلی کے سینٹر سے جو ہے وہ سیوریج لائن چل رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ پائپ لائن اس کے اندر جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے دونوں گلیوں کا جو ہے وہ فضلات جتنے بھی ہے، یعنی کہ پانی کے وغیرہ، وہ اس کے اندر جاتے ہیں۔ تو آج جو ہم چیز ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گندی گلیاں اس کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنا یہ سب حق سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کوڑا اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر پھینک رہے ہیں، تو اخلاقی طور پہ تو یہ ہے ہی بہت غلط بات۔ لیکن آج ہم جو ہے ساجد بھائی سے جو ہے وہ مذہبی روشنی میں پوچھیں گے، کیونکہ اس کے اندر خالی گلی تو ہے ہی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے ہمارا جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، جس کے اندر یہ بات شامل ہے میرے خیال میں۔ تو آئیے پتہ کرتے ہیں ساجد بھائی سے۔ تو ساجد بھائی آپ پلیز بتائیے گا کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ہم اس قسم کی حرکات کریں ہمارے والوں کو تنگ کرنے کی یہ بات ہے، بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو کوشش ذوالفقار بھائی آپ کے حال پاکستان کی طرف سے جہاں ہم اتنی محنت جدوجہد آپ کر رہے ہیں، اور میں نے سب سے پہلے پروگرام میں یہی کہا تھا آپ سے بات کہ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے۔ انشاءاللہ آپ کی ہماری کوشش یہی ہے کسی طرح سے معاشرے کے اندر شعور پیدا ہو جائے، بالکل صحیح بات، لیکن شعور تعلیم سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو پیغام دے کے شعور کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شعور دلاتے، حالانکہ دنیاوی تعلیم ہوئی نا، جی یہ شعور ہے، انسان پڑھتا ہے لکھتا ہے اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اب آپ نے جو ایک بات بڑی پیاری کی، حالانکہ بات تو ہماری چل رہی تھی پچھلی نشست میں کہ نشاور چیزوں سے بچے جو گٹکا وغیرہ کھا رہے ہیں، جی جی لیکن آج جو آپ نے بات کی کہ گلیوں کے برابر میں چھوٹی گلی کہلاتی ہے، جی آپ یہ دیکھیے کہ وہ چھوٹی گلیاں کا عمل ایسا ہے کہ اس گلی کو ابھی صفا کراؤ اور یقین جانیے ایک لمحے کے بعد پھر وہیں اتنا ہی کچرا موجود ہوگا۔ جی اس لیے موجود ہوگا کہ لوگوں نے اپنے اپنے حق جو ہے نا دوسروں کے اوپر ڈالنے شروع کر دیے، اور سخت گناہ عظیم ہے۔ میں نے کہا کہ نا معاشرہ جو ہے نا حقوق العباد بالکل ہے، اور حقوق العباد کی معافی نہیں۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے ایک
अच्छा वसी मकान अता फरमा, जी राहत वाला, सुकून वाला, चैन वाला, एक अच्छी वसी सवारी अता फरमा। और फिर आपने एक बात और क्या की कि अल्लाह मुझे एक अच्छा पड़ोसी अता फरमा, जी बिल्कुल सही। जिससे सुकून हो। और फिर अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया कि पड़ोसी अगर तुम्हारी गवाही दे दे कि ये शख्स नेक है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा। माशाल्लाह। और अगर पड़ोसी ये कहते नहीं इससे मैं तंग हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, तो ये समझिए कि उसके लिए जहन्नुम के अलावा कोई रास्ता नहीं। और इसी तरीके से एक मर्तबा सहाबा इकराम ने सवाल किया कि अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है, वो दिन को रोजा रखती है, रात को नवाफिल पढ़ती है, सहूर सलात की पाबंद है, और बिल्कुल यकीन जानी कि दिन रात इसी में लगी हुई है, लेकिन उसका पड़ोसी जो उससे नाराज है, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये औरत जहन्नुमी है। हम्म, उसका अमल क्या है? दिन में रोजा रख रही है, रात को नवाफिल पढ़ रही है, सही है, जी अल्लाह की याद में लगी है, लेकिन उसका पड़ोसी उससे तकलीफ में है, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये जहन्नुमी है। जहन्नमी है। और इसी तरीके से कहा कि अगर एक औरत ना सब सलात की पाबंद है, किसी की पाबंद नहीं है, लेकिन पड़ोसी गवाही देता है मुझे इससे तंग नहीं हूं, मैं इससे खुश होने लगा हूं, पड़े जन्नत की ओर। जी जी तो आप ये देखिए कितना फर्क है, एक औरत दिन में रोजे भी रख रही है, रात को इबादत भी कर रही है, बिल्कुल और सही। फिर उसका पड़ोसी उसको खुश ना हो, तो आप ये बताइए कि अभी किस तरीके से इंसान जन्नत और जहन्नम कर सकता है। और फिर आप ये देखिए कि पड़ोसी का हक कितना है कि अल्लाह का वो फरमाया ऐसा ना हो कि विरासत में से पड़ोसी का हक अदा हो जाए, हमारी विरासत में से हिस्सा मिल पड़ोस जाए का सर। हिस्सा बन जाए। जी जी तो आप ये देखिए कि अगर मैंने अपने घर की सफाई करी है ना, तो कचरा चुपके से देख के ना बड़ा वाले के दरवाजे पे कर देते। अपना घर धोया है, वो पानी जो है सामने वाले घर के पास छोड़ के चले जाए। अगर वो बेचारा दरवाजा खोल के आपसे एहतजाज करे, खातून करे, कोई भी करे कि देखिए आपने ये पानी अपने घर का सफा करके हमारे घर के आगे फेंक दिया, जी, और ये कचरा आपने हमारे घर के आगे लगा दिया, तो लड़ने लगते हैं। तो यकीन जानिए लड़ने लग जाते हैं। सही बात है। बजाय इसके अपनी गलती एडमिट करें हाँ, और सॉरी करें या माफी मांगे कि अभी हम कर देते हैं सामने ही, बल्कि और नहीं उल्टा। नहीं अडरमी है, जी बोले जी नहीं हम। और सबसे बड़ी बात मुकर जाते हैं, मरे की बात ये, जी जी मैंने कई दफा देखा है कि मेरे घर के बराबर में मैंने खुद देखा है, जी जी मैं खिड़की में से देख रहा हूँ कि एक सफाई करी, कचरा मेरे घर के आगे लगा दिया। और मैंने एक दफा कोड नहीं किया, जी मैं कहा 3 दफा कोड की ये बात। और फिर मैंने एक दिन वो खातून को पकड़ लिया, और यकीन जानिए सीधा झूठ बोल रही है, भैया पड़ोसी के हकूक का कितना बड़ा अमल है कि अल्लाह के महबूब फरमा रहा है कि अल्लाह मुझे अच्छा पड़ोसी अता फरमा, अच्छा पड़ोस अता फरमा। पड़ोस की कहते हैं ना कि पड़ोसी गवाही दे दे तो ये बंदा नेक है, तो समझता है ये बंदा नहीं। तो पड़ोस से ज्यादा कोई किसी नहीं होता। रिश्तेदार है, वो अपने क्या कहते हैं रिश्तेदारी के चक्कर में ना अपने बंदे की ना कुछ चीज ढांपेगा, लेकिन पड़ोस एक ऐसा अमल है वो ढाकेगा नहीं, वो सीधा सीधा सच्चा साधा जवाब देगा कि ये बंदा ऐसा है, ये नेक है, बुरा है, इसकी गवाही। क्या अमल है साहब। अब हमारे यहाँ देखिए बहुत से बेचारे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कारकुन, जो गलियों की सफाइयां भी करवा रहे हैं दिन रात, गटर भर जाते हैं, वो सब कर, लेकिन कोई यकीन जानिए उन्हें कोई फायदा नहीं, बल्कि वो नेक अमल कर रहे हैं, लोग उनको गुनाहगार कर रहे खालिद भाई जो है हमारे को आपको बताइए सामाजिक कारकुन हैं। जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल मैं इनसे वाकिफ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी इसी बात से तंग है, तो आपको अगर कोई चीज खालिद भाई पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुल्फ़कार भाई, मैं आपका बेहद ममनून व मशकूर हूँ, इस फ़कीर को आपने स्टूडियो में दावत दी है, और मैं मुबारकबाद भी आपको पेश करता हूँ, साजिद भाई को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक माशरती बुराइयों पे आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी जीत ये है कि अगर कुछ बच्चे इन बुराइयों से बच जाएं वो, तो हम सब लोगों की मुश्तरका जीत होगी। हमने पूछ लिया, बड़ा अच्छा हो गया। बात वही आ गई कचरे के ऊपर। कोशिश कर रहे हैं। मैंने हिलाल अमर की टीम से भी बात की। अच्छा, मैं खुद ये सफाई करवा रहा था गलियों में, तो आप यकीन करें कि कचरा ऊपर से आ रहा था। फिर उनको इतना भी शऊर नहीं था कि यार ये सफाई कर लें। बाद में हमारा मतलब ये कि जिद
कहूँगा क्या, वो कचरा ड्रॉप कर रहे थे। हिलाल अमर रेड क्रिसेंट की टीम आई थी गलियों में सफाई करने। मैंने उनसे बातचीत भी की, वो खुद कह रहे हैं कि अंकल ये तो हम यहाँ सफाई कर रहे हैं, हम सफाई करके जो है अभी हटते नहीं है, ऊपर से कचरा हमारे सरों पे आ रहा है। इस तरीके से ये होगा, ये तो बड़े मामला खराब होते चले जा रहे हैं, सफाई की तरफ जा रहे हैं। असल में खालिद भाई आपकी बात बड़ी प्यारी, आप सामाजिक कारकुन से अफसर नहीं, काफी अरसे से काम कर रहे हैं। आपकी नेकी जो है ना अल्लाह के दरबार में से रायगा नहीं चाहिए। अल्लाह ताला इंसान की नियतों पे फैसला फरमाता। आपकी नियत है कि मेरा मोहल्ला मेरा माशरा साफ सुथरा हो जाए, ठीक है ना, मेरे घर की दहलीज पहले बाद में साफ हो, पहले पड़ोस की दहलीज साफ हो जाए। बेशक अल्लाह ताला आपकी नियत पे आपका फैसला करे, लेकिन जो सामने वाली की नियत है उसी के हिसाब से इंसान का फैसला। क्यों आप चाह रहे हैं कि मैं किसी तरीके से अपने मोहल्ले को, इलाके को साफ सुथरा रखूं, लेकिन अब आपका पड़ोसी हमसाया ही नहीं चाह रहा, तो इसका मकसद ये हो गया कि आप पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ा लिखा जो है ना मेरी नजर में सिफर है बिल्कुल, कि उसको इतना शऊर नहीं है कि इंसान सफाई करके कचरा भर के एक डस्टबिन में डालता है। आप यकीन जानिए, मैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, मेरा बाहर ममालिक भी जाना रहता है खालिद भाई, वहां डस्टबिनें रखी हुई है, बाहर सफाई करते हैं और वो डस्टबिन में लाके कचरा डाल देते हैं, और आप ये देखिए कि वो आते हैं स्वीपर ले जाते हैं। बाहर ममालिक के अंदर तो लोग पढ़े लिखे जॉब पे जाते हैं, वो कचरा थैली में लेके जाकर जाते हैं, और जो बड़े बड़े डस्टबिन रखे होते हैं वो उसमें डालते हुए चले जाते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा अमल है, और हमारे शहर के अंदर ये अमल मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है कि घर में बैठे हुए खिड़की सामने, चाहे बच्चे का वो क्यों ना हो, पैम्पर क्यों ना हो, लिया ठक ऐसे फेंक दिया। मेरे घर की छत के ऊपर हर हफ्ते सफाई होती है, पैम्पर पड़े होते हैं, और यकीन जानिए बड़ा दुख होता है कि इंसान को इतनी अक्ल वो शऊर नहीं है कि मैं ये गंदगी दूसरे घर पे डाल रहा हूँ, दूसरे घर के आगे डाल रहा हूँ, मुझे इसका अमल क्या रद्द अमल मिलेगा। यकीन जानिए कि जब पुराने जमाने की, खालिद भाई बात आ गई जो फिक्र भाई, पुराने लोग जो है ना जब किसी का रिश्ता देते थे ना, पुराने 30 साल पहले बुजुर्ग, तो वो घर में नहीं जाते थे, वो सिर्फ दहलीज देख के वापिस आ जाया करते थे, और आके कहते थे घर में, भाई इस घर में रिश्ता कर दो बच्चे का। वो क्यों? बोले इसकी दहलीज साफ है तो घर इससे ज्यादा साफ। फिर दूसरी बात ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गुजरगाहों को वसी रखो, साफ सुथरा रखो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, समझ कचरा फेंकने वाले ये नहीं समझे, वो अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान किस सूरत में, मैं बताता हूँ। वो नुकसान इस सूरत में कर रहे हैं कि वो जरा जो कचरा फेंक रहे हैं वही जरा उठ के उनके घरों में जा रहे हैं, उनके बच्चों को बीमार कर रहे हैं, और वो डॉक्टरों में अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं जुल्फ़िकार भाई आपके चैनल के तवज्जुह से इन लोगों से अपील करूंगा, पूरी पाकिस्तानी कौम से खुदारा थोड़ा सा देखें, अपने घरों को साफ करें और गलियों को साफ करें। ये जरूरी नहीं मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरा घर है, ये मोहल्ला भी मेरा घर है, ये शहर भी मेरा घर है, ये मुल्क भी मेरा घर है। हमने आपने सबने मिलकर इनको, मोहल्लों को, गलियों को, सबको साफ रखना है। हर आदमी अपना अपना अगर मुहासबा करे, अपना किरदार अदा करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज वरना यही सूरत हाल बढ़ती चली जाएगी तो बीमारियां फैलती जाएंगी। अच्छा, फिर हम गवर्नमेंट की तरफ उंगली उठा रहे हैं, गवर्नमेंट का चल रही है एक जगह, मगर तो हम खुद अपने गिरबान में जाके देखें हम क्या कर रहे हैं। कचरा गलियों में गवर्नमेंट नहीं फेंक रही है, गवर्नमेंट उठा रही है। मैं खुद इस बात का नहीं शाहिद हूँ, मुझे भी अल्लाह को जानती नहीं, मेरे सामने कचरा उठ रहा है और वो ऊपर से कचरा आ रहा नहीं। एक दिन, अरे सर 10 मिनट विद इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर फिर वो कचरे की बाल्टी आ रही है। मैंने अपनी गली के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, अपनी गली में सफाई करवाई है, परसों सफाई कराई है, आधा घंटे बाद ऊपर से चौपर आया था। हम नहीं, असल में आपकी बात खालिद भाई करती है। असल में सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमारे दिलों के अंदर से मोहब्बत, प्यार, इखलाक ये चीजें खत्म हो गई। हम ये चाहते हैं कि बस हमारा घर सही रहे, दूसरा भाड़ में जाए। हमारा घर हमारा कचरा भाड़ पर, दूसरा भाड़ में जाए। और ये देखिए ये हकूकुल इबाद है, हकूकुल इबाद की माफी नहीं है। मैं हूँ, आप हो, चाहे रुपये आप हो,
اگر ہم حق تلفی کریں گے تو ہم جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. حقوق اللہ تو ایسے ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندہ جب تک بندے کو معاف نہیں کرے گا اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سمجھے نا. اب آپ یہ دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے پڑوسیوں سے اتنے تنگ ہوتے ہیں، پورا محلہ تنگ ہوتا ہے ان سے، لیکن بےچارے وہ کہہ نہیں سکتے، خاموش ہے، کیونکہ وہ ان سے اچھی بات کے تو دنگے فساد شروع ہو جاتے. تو اس کا مقصد ہے یار آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، تعلیم بھی ہے سب کچھ ہے لیکن شعور نہیں ہے، ادب نہیں ہے. پھر میری وہی بات آ گئی کہ جب تک ہم اپنے گھر کو خود نہیں سدھاریں گے ہم معاشرے کو نہیں سدھار سکتے. خالد بھائی بیٹھے ہوئے یہ اپنے گھر کو سدھار لیں گے، اپنی اولاد کو اپنے کچروں جب کسی پہ تنقید کریں گے نا 10 آدمی ان کا ساتھ دیں گے، بھائی یہ حق بجانب شخص سے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے اس کے اندر اس کے بچوں میں اس کے گھر میں کوئی ایسی کوئی چیز نہ دیکھی ہوئی ہے جو آپ سے بات کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ. اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے ہزاروں لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا یہ شعور نہیں ہے، ہمارے اخلاق ختم ہو گئے. میں تو کہتا ہوں اللہ کے واسطے پوری پاکستانیوں سے اور ماؤں بہنوں سے بچوں سے بوڑھوں سے سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اخلاقوں کو اچھا کرے، اپنے اخلاق کو پیار محبت کر لے کے آئے. اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اخلاق اتنا درجہ ہے، جس نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے وہ جنت میں میرے ساتھ میرا پڑوسی ہوگا. آپ یہ دیکھیے ہمارے اخلاق تنگ ہے، آج پڑوسی سے تنگ، اس لیے تنگ ہے بیچارہ وہ کہ ہم اس سے کوئی اچھائی کی بات کریں تو وہ لڑنے لگ جاتا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ آ گیا آج کل پوشنوں کا. خالد بھائی یہ جو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں گے پلاٹ کے اوپر جب 3 فیملیاں رہیں گی تو جب ان کی 3 گاڑیاں ہوں گی تو اس پہ پھڈا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نیچے رہنے والا ہوں یہ میری جگہ ہے، اوپر والا کہتا ہے یہ میری جگہ ہے، وہ کہتا ہے میری جگہ ہے. اب وہ کوئی آگے پیچھے گاڑی کھڑی کرتا ہے، جو وہاں کے مقامی رہنے والے وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہماری جگہ ہے. اب بتائیے خالد بھائی اس معاملے میں یہ اچھا عمل ہے کیا غلط ہے؟ لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. آپ صفائی کراتے، آپ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیے، جب آپ گلی کی اپنے علاقے کی صفائی کراتے ہوں گے میرے خیال سے 1 مہینے تک سکون رہتا ہوگا. سکون. ارے بہن بیٹیاں وہاں پر چھوٹی گلیوں میں گندی گلی جس کا وہ ہے اس کے اندر بیٹھا کرتی تھی اور کسی قسم کی کوئی وہ نہیں تھی. ابھی تو بالکل بیڑا غرق ہو گیا. آج دیکھیے اور آپ کی بڑی پیاری بات ہے کہ کیا نام ہے کہ ہماری ساری عبادت ریاضت یہ سب برباد ہے بالکل جب تک اگر ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے. جی صحیح ہے، یہ حدیث بالکل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بالکل اگر ہمارا پڑوسی ہماری کسی عمل سے تکلیف میں پریشانی میں تو ہماری ساری عبادت کی وہ سب اللہ پاک ہمارے منہ چہرے پہ مار دیں گے. بالکل. لیکن ہم اس چیز کو نہیں سوچ رہے ہیں، ہم اصل میں دین سے دور ہے، معاشرے کے قریب ہے. ہم نے کیا کہتے ہیں نا انگریزوں کا دوسروں کو کلچر اپنا لیا ہے. بس یقین جانیے کہ اللہ معاف کرے کہ ہم نے اپنے چہروں کے اوپر اللہ کے نبی کے وسلم کو سنت ہے اس کے اوپر ہم نے کیا بیڑا غرق کیا. آج نوجوانوں کو دیکھو نا کس طریقے سے اپنے کرواتے رہتے. کیا یہ ہم تو دین سے دور ہوگا نا. حالانکہ دین تو اتنا پیارا عمل ہے کہ انسان سوچے بیٹھے تو سمجھے گا واقعی میں دین ہے. دین اسلام کیا چیز ہے. آج دین اسلام کو لوگ سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ دشمن ہے ہمارا. تو لوگوں نے آج کیا عمل شروع کر دیا. بھائی ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہو، مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو تو اپنے اخلاقوں کو اچھا کرو. آج انہی اخلاقوں کی وجہ سے یقین جانیے کہ ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں اور 10 کے 10 ایک دوسرے منہ پہ. میں وہ کوٹ کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے ایک بڑھیا ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی. واہ سبحان اللہ کیا بات کی آپ نے. بالکل وہ طائف میں وہ بڑھیا کچرا پھینکتی تھی. ایک دن کچرا نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. تو اس کی پوچھا، پتا چلا وہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے. اس سے پوچھا میں پریشان ہو گیا 2-3 دن سے کچرا نہیں آ رہا. تو قربان جائیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے الفاظ سے ان کی میٹھی گفتگو سے وہ بڑھیا ایمان لے آئی. آپ کی بات بڑی پیاری بڑی وجہ ہے. آپ یہ دیکھیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ وسلم علیہ وسلم وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہے. ٹھیک ہے نا. اب توبہ نعوذ باللہ، ہم تو صحابہ کے کیا بڑے بڑے اللہ والوں کے خاک دھول نہیں، اپنے ماں باپ کی دھول نہیں. وہ مقام کیا ہے اور یہ مقام کیا ہے؟ بے شک. آپ یہ دیکھیے کہ بڑھیا روزانہ کچرا پھینکتی کرتی تھی ہے، اور آپ جب اس کی عیادت کے لیے گئے، صرف آپ نے دیکھا، پوچھا تو آپ کو ایمان لیا. وہ مقام تو دیکھیے. اگر کاش وہی مقام کی برکت اور نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. وسلم کی جو اسوہ حسنہ والی زندگی ہے نا، وہ ہم صحیح معنوں میں اختیار کر لیں تو یقین دانیے کہ ایک دوسرے کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے انشاءاللہ. کسی کو بھی دیکھیں گے مسکرائیں گے، کیونکہ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. مسلمان بھائی کا آئینہ ہے. اللہ کے وہ فرمایا مسلمان کا آئینہ ہے، تو بھائی اس کے لیے مسکرا دینا بھی ہے. آج کل یہ دیکھیے کہ میں نے بتایا نا، ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں اور 10 کے 10 جو ہے نا منہ سب کے پھیلے میں. کیوں؟ کہ دلوں میں گنجائش نہیں، برداشت نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہے. مال اولاد. اب مال کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ مال واقعی میں فتنہ ہے، پیسہ ہے. اولاد کیسے فتنہ ہے؟ تو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر ایک گھر میں ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کی شادی کر دیتا ہے، گھر چھوٹا ہے، اور جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں، جب ان کے بچوں کو دوسرے بھائی کی اہلیہ ان کو ڈانٹے یا وہ اس کو چاچی ڈانٹے، تائی ڈانٹے، تو اس کے اوپر دنگے جب فساد ہوتے ہیں تو یہ اولاد کا محبت آتی ہے نا بھائی. اگر میں کسی کی اولاد کو تھپڑ مار دوں، کچھ کر دوں، تو اس کا والد تو میرے پاس آ جائے گا. وہ کیا جاگ رہی ہے؟ اولاد کی محبت. بجائے اس کے کہ وہ دیکھیے کیوں مارا ہے، کیوں مار؟ اپنے بچے کو ڈانٹے، نہیں نہیں ادھر نہیں، الٹا کام ہوتا ہے. اللہ کے محبوب میں کی میں حدیث ہے نا بھائی. میں سمجھتا ہوں یہ سارے معاملات جو ہے نا دین سے دوری کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دین سے دوری کی وجہ سے، کہ ہم دین سے اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے غیر مسلموں کی چیزیں اپنا لی ہیں اور ہماری مسلمانوں کی چیزیں انہوں نے اپنا لی ہیں. سچ مطلب دھوکہ وغیرہ سب ختم کر دیا ہم لوگ ان کے رہے. آپ کی بات کر اچھا پھر رہی ہے. مانگ کیا رہے ہیں؟ کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر. ارے بھائی اب دیکھ تو صحیح کہ تیرا اعمال کیا ہیں. پڑوسی تیرا تجھ سے خوش نہیں ہے اور مانگ رہے ہیں جنت، اور جنت میں بھی اعلیٰ درجہ. آپ کی بات کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مسجد میں 5 روپے دے دی، بولے ان کو اللہ جنت 5 روپے 5 روپے جنت مل گئی. 5 روپے جنت مل گئی ہے. جنت اتنی آسان ہے، جنت اتنی آسان ہے. آپ سمجھو اس بات کو یار. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جہاد کیا، زندگی بھر جہاد میں رہے اور پھر بھی ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے ڈرتے ہوئے گئے، 22 میل مربع کے آپ نے حکومت کی ہے، سب سے زیادہ حکومت کی آپ نے. کہ عمر کے دور میں کوئی کتا بھوکا نہیں رہے، اللہ جواب دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ قانون بنا، پولیس کا محکمہ، ٹھیک ہے، بنا. آج یہ پولیس کا محکمہ پورے یورپ میں جا کے دیکھیے سیم وہی چل رہا ہے جو حضرت عمر نے اپنے دور میں. کوئی رشوت نہیں، کوئی ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے اس کا؟ وہ تو یہ بہت کہتے ہیں پولیس کا محکمہ ہے. ارے بھائی یہ دیکھو یہ محکمہ بنایا کس نے، بنیاد کس نے رکھی ہے؟ بنیاد اس نے رکھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور بھی اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو کوئی تو عمر ہوتا. اور صداقت کا بنا حضرت عمر تو عدل انصاف والے تھے. آج بھی یقین جانیے کہ آپ زور سے عمر کا نام لے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج بھی آپ جب ایمان لے آئے تو مکے کے اندر کھلے عام نماز ہونے لگی، اتنا روب دبدبا تھا نا. اللہ کے محبوب نے مانگا تھا نا بھائی ایک عمر مجھے دے دو. تو آپ دیکھیے کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی، اس بنیاد کی لاج رکھے ہوئے کاش ہمارا محکمہ پولیس کا صحیح ہو جائے. آپ یقین جانیے ان کی انہی تنخواہوں کے اندر برکت، انہی تنخواہوں کے اندر برکت ہوگی. رہا آپ نے کہا کلچر کی بات، آج مسلمان کسی سے کوئی پیسے لے لیتا ہے، کاروباری کرے، اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 10 تاریخ کو دوں گا، اور یقین جانیے وہ 10 تاریخ جو نا 3 مہینے تک نہیں آتی. اس غریب کے دوسرے کے چپلے گر جاتی ہے لیکن اس کے پیسے نہیں.
اور دیتا بھی ہے تو توڑ توڑ کے رولا ہوگا. کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا گناہ عظیم. آپ یقین جانیے کہ جب نبی اللہ تعالیٰ رب العزت جب میدان حشر کے اندر اپنے بندوں کو بخشیں گے, ایک بندہ گناہگار ہے, بدکار ہے, سیاہکار ہے, اس کو کوئی دنیا کے اندر اچھا عمل نہیں ہے, لیکن اللہ اس سے پوچھے گا, کوئی نیکی بولے گا اللہ پاک میری تو نیکی یہ تھی کہ میں کام تاجر سا کام کرتا تھا, لوگ مجھ سے ادھار لیتے تھے, میں ان کو وقت دے دیا کرتا تھا. تو اللہ پاک اللہ نے کہا جا اس کی برکت سے ہمیں تو معاف, تو میرے بندوں کا دل رکھا, خیال کرا, میں تجھے معاف. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کر دے, کسی سے مال لے لے تو آج کل تو پتہ کیا ہے, اس کو دیکھو چیک کرو اس کا مال کتنا ہے, اب اس کے ساتھ منافق ہے, اس کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہیں اور پھر اس کو رسوا بھی کر رہے, سمجھے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس سے وعدہ کر لیا اور اس کے وعدے کے خلاف کی. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا. آج دیکھیں وعدہ خلافی کتنی, آپ کو کوئی ٹائم دے دے اس ٹائم پہ پہنچے گا, کبھی بھی نہیں پہنچے گا. آپ سے اس نے پیسے ادھار لے لیے, مال لے لیا, آپ یقین جانیے کہ وہ غریب پھنس گیا ہے. اب آپ اسی کے پیسے سے کما رہا ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہا, تو ایسے میں برکت کہاں ہوگی, ایسے میں کہاں برکت ہوگی. کسی کا دل دکھا کے اگر مال کما لیا تو ہم تو کہتے ہیں کہ کبھی پنپتا ہی نہیں. میں نے آپ سے کہا نا, کسی کا حق کھا کے, کسی کا مال کھا کے ہم نے کبھی کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس میں ایکسپرٹ کوئی بھی ایکسپرٹ ہے, کوئی بھی ہو اس کو. ساجد بھی آپ پھر ایک بریف جو ہے نا تمام لوگوں کو ایڈریس کریں اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ کریں ہر معاملات کی طرف پلیز, کیونکہ آخر پروگرام کے آخری حصے میں بھائی میں تمام مسلمانوں سے, اہل پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں, والدین سے, بچوں سے, بچیوں سے, کہ خدا را ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں, ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. آپ لیکن یعنی آپ سمجھتے ہو یہ دین مشکل ہے, دین جو ہے ہم کو پردہ کروائے گا, سختی, ایسی بات نہیں ہے. دین اسلام تو قالین سے کہیں زیادہ نرم ہے. میرے بچوں, ماں باپ سے گزارش ہے ایک دفعہ دین کی طرف راغب تو ہو, دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے. خدا را صرف اپنے اخلاق اچھے کر لے, اپنی اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو, میرے ہمسائے کو تکلیف نہ ہو, میرے گھر کا کچرا دوسرے برابر گھر کے پاس نہ ہے, میں اپنے گھر کو دھوتا ہوں, دھوتی ہوں, یا اس کا پانی دوسرے گھر پہ نہ جائے. یہی چیزیں جو ہے معاشرے کے اندر ہمیں اچھائی دلاتی ہیں اور یہی چیزیں ہمیں معاشرے کے اندر بدنامی دلاتی ہیں. تو خدا کے واسطے میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھے, اپنے محلوں کو صاف رکھے. جو لوگ سماجی کارکن اس معاملے میں محنت کرتے ہیں آپ ان کا ساتھ دیجئے. وہ پوری طریقے سے آپ کے علاقوں کو ایک خوشگوار ماحول بنانا چاہتے ہیں, بچوں کی اچھی جگہ جانا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ علاقوں کے اندر اچھا ماحول پیدا ہو, خواتین وہاں پہ چلے پھرے, ان کو تھوڑی آزادی ہو. دن میں لوگ سمجھتے ہیں بھائی دین اسلام میں اجازت نہیں ہے, گھومنے کی اجازت نہیں ہے, پھرنے کی اجازت نہیں ہے. کہاں نہیں, ایسا تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اللہ میری دین بھی اچھا کر, میری دنیا بھی اچھی کر. جب دونوں چیزیں ہم لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ہم اب اس میں رہتے نہیں, یار دین کے اندر یہ پریشانی ہے, ہم دین کے اندر پکنک بنانا سکتے, ہم دین کے اندر, دین اس میں تھوڑی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے, دین اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کر رہا. یہ تو ہم نے اپنے دماغوں کے اندر اللہ معاف کرے ٹھان لیے. تو خدا کے واسطے دین کو سمجھیں, علماء صلحاء کا بیان, اہل حق کا بیان سنیں, پھر دیکھیے کہ دین کتنا آسان ہے, قالین سے زیادہ نرم ہے. اپنے گھروں کو, اپنے علاقوں کو, محلے کو اچھا صاف ستھرا رکھے. دیکھیے صفائی نصف ایمان, مسلمان کا آدھا ایمان صفائی کے اوپر ہے. اگر ہم صفائی چاہتے ہیں, اپنے ایمان کو آدھے کو مضبوط بنانا چاہتے, تو ہم صفائی پیش بن جائے, ہم صفائی کرنے والے بن, اپنے محلے کو, اپنے گھر کو صاف رکھے, باہر ڈسٹبنیں رکھے, سویپر آتے ان کو پیسہ دے, اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا پیمپر کچرا پھینک کے ہم اپنے گھر میں ہنسی ٹٹا تمسکرہ کر رہے ہیں تو آپ خوش ہوں گے؟ آپ غلط, آپ تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گیا. سامنے والا تکلیف میں ہے اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں.
آپ کو ایسی خوشی بناتے ہوئے زیب نہیں دیتے. خدارا ہم آپ سے سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو چیز کو یاد رکھے, اپنے اہل محلہ کو صاف ستھرا رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اخلاق اچھا کر دے, ہماری زبانوں کے اندر پیار محبت آ جائے. جب اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو یقین جانیے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے, ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے, تو پھر کتنا مزہ آئے گا. تو ناظرین, آپ نے جیسا کہ ابھی ساجد بھائی سے سنا, تو ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ ساجد بھائی اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے جو ہے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے اور سننے والوں کو جو ہے وہ کچھ بتائیں, تاکہ اخلاقی باتیں, تاکہ اس پہ عمل کر کے. تو دیکھیں, ہماری کوشش یہ کہ ہم نہ صرف خود ایک دوسرے کو جو ہے وہ اصلاحی باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دوزخ کی طرف جانے سے روکتے ہیں. دیکھیں, مسلمان وہی ہے جو دوسرے اپنے, دیکھیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا, لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے کی اتنی دعا کرتے ہیں. یہی مسلمان کا ایک بہت بڑی صفت ہے کہ اس کا اپنا پتہ نہیں ہے. یقین مانیں, اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. جب ہم یورپ میں ہوتے ہیں جاتے ہیں, جب کوئی مسلمان وہاں پہ, یہ نہیں کہ غیر مسلمان ہوتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو وہاں پہ کہتے ہیں تکبیر اللہ اکبر. اس وقت آدھے سے زیادہ مسجد روتی ہوئی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کر. سبحان اللہ. تو مسلمان کی زندگی تو یہ ہے کہ ہم نہ صرف دوسروں کو ہم بات بھی کرتے ہیں, اس کو اچھی بات بتاتے ہیں, اور دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ابھی جس طرح ساجد بھائی نے دیکھیں پورے معاشرے کے لیے دعا کی, پورے معاشرے کو مخاطب ہو کے کہا کہ خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے, کیونکہ اگر دیکھیں جس میں درد ہوگا وہی آپ کو ایڈوائز کرے گا, وہی آپ کو نصیحت کرے گا. اور جس کو اگر کسی کو درد نہیں ہوگا تو پھر وہ کہے گا یار کرنے دو اس کو جیسا کر رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام اچھے لگے ہوں گے. تو ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس کے ساتھ بھی وہ کریں, تاکہ ہم اپنے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں بنائیں. تو آج میں پھر اجازت چاہتا ہوں. میں ساجد بھائی کا اور ہمارے خالد جمیل جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ تھے, سماجی کارکن ہیں. تو پھر انشاءاللہ آئندہ پھر حاضر ہوں گے. اوکے جی, اللہ حافظ.